گزشتہ سے پیوستہ ہمارا موضوع اعظم الآیات فی القرآن الکریم آیت الکرسی کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے شروع میں ایک دعویٰ ارشاد فرمایا اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ دلائل ہمیں دیے۔ اللہ رب العزت بادشاہ ہے، مالک ہے، خالق ہے، رب ہے۔ اگر وہ صرف اپنا دعویٰ ارشاد فرما دیتا کہ لا الہ الا ہو، کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، اور اس کے لیے کوئی دلائل نہ بھی ارشاد فرماتا، تب بھی اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تب بھی ہم پر واجب تھا، لازم تھا کہ ہم اس دعوے کے مطابق عمل کرتے، اس کو اپنا عقیدہ بناتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کی فطرت کے مطابق، کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز رکھی جائے، کیونکہ انسان فطرت پہ ہی پیدا ہوتا ہے، تو اس کے سامنے کوئی چیز آئے تو اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ اس کی دلیل تلاش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کی فطرت کے مطابق ہی ان کے لیے کچھ دلائل اس کی الوہیت کو، ربوبیت کو اور اسماء و صفات کو سمجھنے کے لیے ہمیں مہیا کیے، ہمیں ارشاد فرمائے، تاکہ ہم اس کی وحدانیت کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں۔ آج کی نشست میں وہی دعویٰ لا الہ الا اللہ، وہی عظیم کلمہ کہ جسے اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری کائنات، زمینیں، آسمان اور جو کچھ ان کے مابین ہے، ان کے درمیان ہے، سب کچھ کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ والا کلمہ اور پلڑا جو ہے یہ باری ہو جائے گا۔ تو اسی دعوے کو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دو نکات آج کی نشست میں ہوں گے جو بنیاد ہیں ہماری۔ دو نکات کیا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد یہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور جتنے انبیاء اللہ رب العزت نے بھیجے ہم انسانوں کی طرف، انس و جن کی طرف، تو ان کی دعوت کا محور اور ان کی بنیاد بھی یہی کلمہ لا الہ الا اللہ تھی۔ قرآن مجید میں اس چیز کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ سب سے واضح جو آیت ہے سورۃ الذاریات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنات اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے، صرف اپنی عبادت کے لیے۔ معلوم ہوا تخلیق کائنات یا تخلیق انس و جاں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، اور عبادت جس کی کر رہے ہیں اس کو پہچاننے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء بھی بھیجے کہ وہ اس کی وحدانیت، اس کے اسماء و صفات اور اس کی ربوبیت اور الوہیت کو ہمیں سمجھائیں۔ یہی وجہ ہے جتنے انبیاء آئے ان کی دعوت کیا تھی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم، اے ہماری قوم، کیا کرو؟ عبادت کرو اس الہ کی، معبود کی، ما لکم من الہ غیرہ، کہ جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ایک تخلیق کا مقصد کیا معلوم ہوا؟ عبادت۔ اور ایک دوسری جگہ رب نے ارشاد فرمایا کہ اس نے پیدا کیا هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت رب نے کیوں پیدا فرمائی؟ تاکہ وہ جانتا ہے، لیکن ہماری آزمائش کے لیے، ہماری آزمائش لے
کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے، اس کے مطابق اسے سزا اور جزا دی جائے۔ ایک موضوع اور من گڑت روایت جو کہ عرصہ دراز سے اور نامعلوم کس نے گڑھ لی ہے، چلی آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی طرف منسوب غلط روایت ہے، لولاک لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے، اگر آپ کو نہ پیدا کیا جاتا، لما خلقت الافلاق، تو میں اس کائنات کو نہ پیدا کرتا۔ کہ رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو نہ پیدا کرتا۔ یہ روایت موضوع ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا لا اصل لہ، اور جتنے دوسرے محدثین ہیں، یہاں تک کہ جو لوگ اپنی کتابوں میں سے بیان کرتے ہیں وہ بھی اس پہ کلام کرتے ہیں، وہ بھی اس پہ بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں، یہ مستند روایت نہیں ہے۔ اور جو دوسرے اہل کتاب ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ لولا عیسیٰ لما خلق اللہ الافلاق، اگر عیسیٰ نہ ہوتے تو اللہ کائنات نہ پیدا فرماتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی کہتے ہیں موسیٰ نہ ہوتے تو اللہ کائنات کو نہ پیدا فرماتا۔ اور گویا کہ جو جس کو مانتا ہے پیروی کرتا ہے، یہاں تک کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے قادیانی کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتا تو اللہ کائنات کو لیاذ باللہ پیدا نہ فرماتا۔ یہ سب اپنے خواہشات نفسانی کی طرف سے گڑی ہوئی چیزیں اور روایات ہیں، اور یہ قرآن مجید سے تعارض بھی ہے، قرآن مجید سے ٹکراؤ بھی ہے اس کا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ تخلیق کائنات کا مقصد کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ صرف میری عبادت کریں۔ یہ کلمہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ رب العزت کے سب سے محبوب ترین جو بندے ہیں اس کائنات میں کون ہوتے ہیں؟ انبیاء۔ اللہ کی محبوب ترین ہستیاں کائنات کی کون سی ہیں؟ انبیاء۔ اللہ رب العزت نے اس کلمے کی خاطر اپنے انبیاء کو بھی آزمائشوں میں ڈالا۔ سب سے پہلے اپنی معرفت کے لیے کہ لوگ رب کو پہچانیں، آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا۔ اسی طرح ابراہیم اپنے خلیل کو آگ میں ڈلوا دیا۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کو سمندر کی گہرائی میں ڈال دیا اور مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پہلے آزمائش کی اور پھر جیل میں ڈال دیا۔ یہ کس وجہ سے؟ صرف ایک چیز کے لیے، اپنے کلمے کے لیے انہیں آزمائش میں ڈال۔ وہ اسی کلمے کی دعوت کر رہے تھے۔ ایک اگر آپ کو کوئی پتھر ملے، کوئی ہیرا ملے کسی جگہ سے، اس کی وہ ویلیو، وہ قیمت نہیں ہوگی جب تک کہ کیا اسے تراش خراش نہ کی جائے۔ اسے اچھی طرح جب جوہری تراشتا نہیں ہے، اس کی صحیح شیپ نہیں آتی، شکل و صورت نہیں نکلتی، اس کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو کہ پہلے تھی۔ تو اس کی اصل قیمت یا قیمت کو زیادہ بنانے کے لیے اسے تراشنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت بھی اپنے نیک بندوں کو اسی طرح تراشتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا فرماتا ہے اور پھر انہیں رتبہ عطا فرماتا ہے۔ جنہوں نے اس کلمے کا پاس رکھا، جیسے انبیاء کو یہ کلمہ دیا گیا لیکن پہلے انہیں آزمائشوں سے آزمایا گیا، اور جب آزمائشوں میں وہ سرخرو ہو گئے تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں وہ سب عطا کیا۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی، اسی طرح یوسف علیہ السلام کو مصر کا والی بنا دیا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کے نجات عطا فرما دی، اور اپنے خلیل کے لیے آگ کو سلامتی والا بنا دیا۔ تو یہ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے کلمے پر اعتقاد، ایمان رکھا، اس پر ثابت قدم رہے۔ آج میں اور آپ بھی اللہ رب العزت کے اس کلمے لا الہ الا اللہ کو صحیح طرح سمجھ لیں، اس کا اعتقاد اپنے من میں، اپنے دل میں بٹھا لیں، اس کے مطابق عمل کریں، تو اللہ رب العزت ہمیں بھی آزمائشوں کے بعد ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اسی طرح
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایک مقام پہ، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، کم از کم ایک رسول، بعض امتوں میں کئی زیادہ انبیاء ہیں، ہم نے ہر جگہ ہر امت کے لیے ایک نہ ایک رسول لازمی بھیجا، ان اعبدوا اللہ، ان کی دعوت کیا تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کل ما عبد من دون اللہ فہو طاغوت، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اچھا طاغوت کا ایک اور مفہوم یہ ہے، طاغوت شیطان کو کہا جاتا ہے، طاغوت شیطان یا شیطانی طاقتوں قوتوں کو کہا جاتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ جس کی پرستش کی جائے، پوجا کی جائے، عبادت کی جائے، وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اور ہم نے کہا کہ ہر طاغوت کیا؟ شیطان ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تو جو ہے اولیاء اللہ کو بھی بعض اوقات جو ہے پوجنے لگ جاتے ہیں، ان سے عبادت کا تصور پیدا ہو جاتا ہے، ان سے مانگنے لگ جاتے ہیں، گویا کہ عبادت کی جتنی اقسام ہیں ان کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو کیا وہ اولیاء اللہ جو پاک باز ہستیاں تھیں، پرہیزگار تھیں، کیا وہ طاغوت ہے؟ نہیں، اصل میں طاغوت کون ہے؟ شیطان ہی ہے۔ اور وہ جو پروسیس ہے، رستہ ہے، تو شیطان نے ان لوگوں کو اس چیز پہ مجبور کیا، اسی لیے وہ جن ہستیوں کو پوجا جا رہا ہے وہ بذات خود وہ طاغوت نہیں تھے، بلکہ یہاں پہ بھی شیطان کا عمل دخل ہے، اس لیے یہاں پہ بھی شیطان ہی طاغوت کہلائے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کس کی عبادت کی جاتی ہے اس کائنات میں؟ شیطان کی۔ یعنی اللہ کے علاوہ جس کی بھی ہم عبادت کرتے ہیں وہ کس کی عبادت ہے؟ وہ شیطان کی عبادت ہے۔ اور اسی طرح رب نے ارشاد فرمایا، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ میری عبادت کرو، سیدھا رستہ یہی ہے۔ سیدھے رستے پہ چلنے چاہ رہے ہو تو کیا کرو؟ میری عبادت کرو۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا تھا؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان، کہ اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے وہ کیا شیطان کی عبادت کرتا تھا؟ ایسا نہیں ہے، وہ بھی بتوں کی پوجا کرتا تھا، لیکن کیا کہا؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان، بتوں کی پوجا کرنا بھی گویا کس کی پوجا کرنا؟ شیطان کی۔ اسی طرح اولیاء اللہ بزرگوں سے مانگنا، ان کے پاس جانا اور ان کو مشکل کشا، حاجت روا، داتا، یہ سب کچھ سمجھنا جو اللہ کی صفات ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ بندوں کی صفات نہیں ہیں، وہ ان چیزوں پہ قادر نہیں ہیں، یہ صرف اللہ کی قدرت کاملہ ہے جو ان چیزوں پہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ چیزیں جب انسان لوگوں کے پاس جا کے لوگوں کے لیے یہ صفات ثابت کرتا ہے تو وہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے، مانگا جا رہا ہے، وہ طاغوت نہیں، اصل طاغوت کون ہے؟ شیطان ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کے بارے میں کیا کہا اس سے؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان، وہ ڈائریکٹ شیطان کو تو نہیں پوچھتا تھا، وہ تو بتوں کو پوچھتا تھا۔ تو گویا کہ بتوں کو پوجنا، شیطان کو پوجنا، اولیاء اللہ سے مانگنا، پوجنا، ان کو یہ کس کو؟ شیطان کی پرستش کرنا کہلائے گا۔ اسی طرح قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کا میدان محشر میں حساب کتاب لوگوں سے لیا جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا کہ وہ لوگ جن کی عبادت کی جاتی تھی اللہ رب العزت کے علاوہ، وہ کیا کہیں گے ان لوگوں کو کہ جو ان کی عبادت کرتے تھے؟ کہیں گے انا کنا عن عبادتکم لغافلین، بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تم لوگ ہماری عبادت کرتے رہے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ان سے بھی رب تعالیٰ سوال فرمائے گا، اللہ جانتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ان سے بھی سوال ہوگا کہ کیا آپ نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ میری عبادت کرو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، اے اللہ مجھے تو معلوم ہی نہیں
تو پاک ہے، مجھے اس کے بارے میں علم ہی نہیں کہ انہوں نے مجھے اپنا معبود یا ثالث الثلاثہ بنایا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جن کو بھی اللہ کے علاوہ اس دنیا میں پکارا جاتا ہے، پرستش کی جاتی ہے، حاجت روا مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، کل قیامت کے دن وہ ہم سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے کہ ہم تو انہیں جانتے ہی نہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں، یہ ہمیں پوچھتے تھے۔ تو جب وہ کل کو بیزاری کا اعلان کر دیں تو معلوم ہوا آج بھی وہ ہمارے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اسی طرح سورہ احقاف میں ارشاد فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ جب لوگوں کو محشر میں میدان میں جمع کیا جائے گا، سب کا جو حساب کتاب شروع ہو جائے گا، تو جن کی عبادت کیا کرتے تھے لوگ، وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنے عبادت گزاروں، یعنی جو لوگ ان کی عبادت کرتے تھے ان کے دشمن ہوں گے، اور وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت سے انکار کریں گے کہ ہم نے تو انہیں کہا ہی نہیں تھا ہماری پرستش کرو، ہمیں یہ سمجھو۔ تو لہٰذا ہمیں عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ ایک خالق، مالک اور رازق کی۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور آپ سے پہلے بھی ہے پیغمبر، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ وحی کی اس کی طرف کہ لا الہ الا انا فاعبدونی، کہ میرے علاوہ کوئی معبود حق نہیں ہے، تمہارا حقیقی معبود صرف میں ہوں، فاعبدونی، تو میری ہی عبادت کرو۔ یہاں پہ ایک نقطہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے جو دعوت کا اسلوب سکھایا، کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کے دو اجزاء ہیں، نفی اور اثبات۔ دعوت کا بھی یہ اسلوب ہے کہ پہلے آپ نے چیزوں کی نفی کرنی ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے، اور پھر اثبات، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اس چیز کی ترغیب دلانی ہے۔ لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، تو وہ کس چیز کا اقرار کر رہا ہے؟ الا اللہ کا، کہ اللہ ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، رازق ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن لا الہ، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ان چیزوں کو کرنے والا، ان صفات والا، یہ وہ نہیں کہہ رہا۔ تو یہ چیز تو مکہ کے مشرکین بھی کہتے تھے، کیا وہ نہیں مانتے تھے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کس نے کیا، تو مکہ کے مشرکین کیا کہتے تھے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہہ دیتے تھے کہ اللہ نے ہی پیدا کیا۔ خالق، مالک، رازق، یہ سب کچھ داتا اللہ کو مانتے تھے، یعنی الا اللہ ان میں تھا، اس کا اقرار کرتے تھے، اس چیز کو مانتے تھے، لیکن لا الہ ان میں نہیں تھا، یعنی کہ وہ ساتھ میں کیا کرتے تھے؟ شرک بھی کرتے تھے، اللہ کے علاوہ بھی دوسری ہستیوں کو بھی ان صفات سے متصف مانتے تھے کہ وہ بھی ہمارے حاجت روا، مشکل کشا، اور وہ بھی دینے والے، عطا کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا لا الہ یہ بھی ہم میں ہونا چاہیے، الا اللہ بھی ہونا چاہیے۔ ایک حکایت مثال سمجھ لیجئے کہ انگریزوں کے ہاں انگریز اپنے کتے کا نام ٹونی رکھتے ہیں، یہ حکایت مثال ہے سمجھنے، بات سمجھنے کے لیے۔ تو ٹونی رکھتے ہیں، کرنا ایسا ہوا کہ ایک شخص کا کتا جو ہے کنویں میں گر گیا، ٹونی اس کا کتا جو ہے وہ گر گیا کنویں میں۔ مولوی صاحب کے پاس آیا، مسجد کے عالم صاحب کے پاس آیا کہ مولانا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ کتا گر گیا ہمارے کنویں میں، علاقے کے کنویں میں، ہم کیا کریں؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ ایسا کرو کہ کتا گر کے ظاہر مر گیا ہے، تو اب یہ 40 ڈول پانی نکال لو، 40 ڈول اس میں سے پانی نکالو تو تمہارا کنواں جو ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ وہ چلے گئے وہ لوگ اور جا کے 40 ڈول پانی نکالا، لیکن جب پھر پانی استعمال کرنے کی باری آئی تو پانی ویسے ہی اسمیل والا، بدبودار۔ انہوں نے کہا یہ تو معاملہ خراب ہے، دوبارہ مولوی صاحب کے پاس پہنچے، مولوی صاحب آپ نے 40 ڈول نکالنے کا کہا تھا، نکالے، لیکن پانی جوں کا توں ویسے ہی اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا اچھا چلو، ہو سکتا ہے زیادہ خبیث کتا ہوگا، گندا کتا ہوگا، دوبارہ 40 ڈول نکال لو۔ انہیں دوبارہ گئے، دوبارہ 40 ڈول جو ہے بھر بھر کے پانی کے نکالے،
اور پھر جو ہے پانی جب استعمال کرنے کی باری آئی، دیکھا دوبارہ اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ دوبارہ آتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب 80 ڈول نکال لیے لیکن اسمیل تو ختم ہونے کا نام نہیں رہی۔ تو مولانا صاحب جو ہے اچانک ان کو خیال آیا، پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ کنویں سے تم نے کتا نکالا ہے یا نہیں نکالا؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب کتا تو نہیں نکالا ہم تو پانی نکال رہے ہیں لیکن مرا ہوا کتا تو ہم نے نہیں نکالا، آپ نے تو کہا ہی نہیں تھا، آپ نے کہا تھا 40 ڈول نکالو۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ مجھے کیا پتا تھا تم اتنے عقل مند ہو، تو لہٰذا پہلے کتا نکالو گے پھر پانی نکالو گے تو کنواں صاف ہوگا۔ وہی جو ہے مثال ہماری بھی ہے کہ ہمارے منوں میں ہمارا جو من ہے، ہمارا دل ہے، ہماری سوچ ہے، اس میں بہت سارے ٹونیز ہیں، ٹونیز ہے۔ جس طرح ہم دل سے اگر برائی کو نہیں نکالیں گے، پلیدی کو نہیں نکالیں گے تو اس میں صاف چیز نہیں آئے گی۔ دودھ کا کوئی برتن، آپ دودھ ڈالنا چاہ رہے ہیں، ایک برتن آپ نے لیا، اس میں جو ہے تھوڑا کچھ مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے، اب اس مٹی کو صاف کیے بغیر آپ نے اس میں دودھ انڈیل دیا، اس میں دودھ جو ہے بھر لیا، تو کیا وہ دودھ گندلا نہیں ہو جائے گا، خراب نہیں ہو جائے گا؟ اس کے اوپر مٹی آپ کو نظر آنے لگ جائے گی، کیوں؟ کیونکہ خراب برتن تھا، میلا کچیلا برتن تھا، اس میں آپ نے دودھ کو ڈال لیا۔ اسی طرح بغیر صاف کیے برتن میں جب دودھ آپ نے انڈیلا تو وہ دودھ گندلا ہو گیا۔ دل کا برتن جو ہے، اس میں جب غیر اللہ کی نفی نہیں ہوگی تو الا اللہ کا اس بات ممکن نہیں۔ یعنی پہلے کیا کرنا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو ماننے کے لیے، اس پر اقرار اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے لا الہ لازمی ہے۔ پہلے اس پر آپ نے پکا ہونا ہے کہ اللہ کے سوا جو ہے کوئی ہماری حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، کوئی ہمیں شفا دینے والا نہیں، کوئی ہمیں اولاد دینے والا نہیں، کوئی ہمیں رزق دینے والا نہیں۔ آج ہم تو اولاد بھی غیر اللہ کے پاس جا کے مانگتے ہیں، کبھی ڈاکٹروں سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، کبھی علماء سے، اور کبھی جو ہے پیروں سے، فقیروں سے جو ہے سوٹے لگا رہے ہوتے ہیں یا چرسوں میں لت پت ہوتے ہیں اور انہیں نماز کا کلمہ تک نہیں آتا، ان سے ہم اولادیں مانگ رہے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے لوگ۔ اور یہ کوئی جو ہے چھپی ہوئی بات نہیں ہے، آج کل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز آپ کے سامنے آپ کو نظر آ جائے گی۔ جن کو صحیح معنوں میں کلمہ پڑھنے نہیں آتا، اس کا ترجمہ نہیں آتا، ان سے ہم وہ چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں جو صرف اللہ کی قدرت خاصہ ہے، جو صرف جس پر اللہ رب العزت کی قدرت ہے وہی قادر ہے، وہ چیزیں ہم دنیا سے ہم نے وابستہ کر لیے۔ تو لا الہ الا اللہ کو صحیح معنوں میں ہم نے سمجھنا ہے۔ دوسرا ہمارا جو نقطہ تھا وہ کیا تھا کہ جتنے انبیاء اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے، سب کی دعوت یہی کلمہ لا الہ الا اللہ تھی۔ جو بھی نبی آیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اعبدوا اللہ امر کا صیغہ کہ عبادت کرو اللہ کی، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً 1000 سال تک شرک کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ 1000 سال جب قریب ختم ہونے کو تھے تو آخری جو دور تھا، اس کے بعد جو ہے شیطان دن رات ایک کر کے محنت کر رہا تھا کہ کیسے ان لوگوں کو شرک کی طرف لایا جائے۔ بالآخر 1000 سال سے پہلے جو ہے وہ اس مشن میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے اس زمانے کے جو مشہور ہستیاں تھیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، 5 لوگ جو کہ وہاں کے ولی اللہ تھے، اس زمانے کے شیس علیہ السلام کے اولاد میں سے 5 لوگ معتبر ہستیاں تھیں جو نیک، پرہیزگار، پارسا لوگ جو ہے اپنے جو ہے چیزیں جا کے ان کو نذرانے بھی پیش کرتے، نذرانہ سے یا مراد ہدیے، تحفے بھی پیش کرتے، اور ان سے دعائیں بھی لیتے، اور ان سے دین بھی سیکھتے، اس زمانے کے شریعت بھی سیکھنے کی کوشش کرتے، اور ہر قسم کی گائیڈنس، رہنمائی ان سے لیتے تھے۔ لیکن جب ان لوگوں کا انتقال ہوا تو اب
شیطان کو موقع مل گیا کہ یہ لوگ تو چلے گئے، ہر کوئی جو ہے اس کے منہ پر 12 بج رہے ہیں، یعنی ہر کوئی پریشان، کتنے نیک اور پارسا لوگ ہم سے رخصت ہو گئے، اب ہمارا کیا بنے گا، کوئی ایسا نیک بچا نہیں۔ شیطان کو موقع مل گیا، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ بعض جو ہے روایات کے مطابق جو ہے اس وقت شیطان جو ہے لوگوں کے سامنے بھی آ جایا کرتا تھا، ابھی بھی آ جاتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انسانی شکل میں۔ بعض اوقات جنات جو ہیں وہ بھی شیاطین ہی ہوتے ہیں، جو برے جنات ہوتے ہیں۔ تو خیر کیا کیا اس نے، ایک بزرگ کا گیٹ اپ کیا، اس بزرگ کے جو ہے لباس اوڑے، جبہ شبہ پہن کے لوگوں کے سامنے پہنچ گیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم لوگ پریشان ہو، میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں، مجھے بھی بہت افسوس ہے، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ ان کے جو قبریں ہیں ان پر ایک چھوٹے چھوٹے ہم جو ہے کمرے بنا لیتے ہیں، مزار بنا لیتے ہیں، اور پھر یہاں پہ جا کے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگا کریں گے۔ یہ اللہ کے مقربین میں سے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، تو اللہ رب العزت کو ان کا واسطہ دیں گے، وسیلہ دیں گے، اور اللہ ہماری مشکلیں حل فرما دے گا، اور ہماری جو ہم ابھی مایوسی کا شکار ہیں اس سے بھی نکل آئیں گے۔ تو پہلا سٹیپ، پہلی سیڑھی اس نے یہ لوگوں کے سامنے رکھی۔ لوگوں نے کہا یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے، وہاں پہ مزار وغیرہ بنا دیے گئے ان 5 لوگوں کے، اور وہاں سے جو ہے جاتے اور وہ لوگ جو ہے اللہ سے مانگتے کس سے؟ اللہ سے مانگتے، لیکن وسیلہ انہیں بنانا شروع کر دیا کہ یا رب فلاں چیز دے دے، ود کے طفیل، ود کے وسیلے سے، یغوث کے وسیلے سے، اس طرح کا جو ہے ان کا رویہ جو ہے شروع ہو گیا۔ کچھ عرصہ وہ اس پر کاربند رہ گئے۔ پھر ایسا ہوا کہ جو دور دراز کے لوگ تھے وہ تو ہر کوئی قبر پر یا ہر کوئی مزار پر تو پہنچ نہیں سکتا، تو ان کے لیے شیطان نے ایک اور سوچ، ایک نیا تیر پھینکا۔ وہ کیا کہ بھائی تم لوگ دور ہو، یہاں قبرستان تو آ نہیں سکتے، مزاروں پہ آ نہیں سکتے، تو کیا کرو تم لوگ جو ہے، میں تمہیں مجسمے بنا کر دیتا ہوں، تمہاری مدد کرتا ہوں، ان کی شکل و صورت سے مٹی کے پتلے بناؤ، مٹی کے پتلے بناؤ۔ وہاں کوئی فوٹوگرافی اور اس طرح کا تو سسٹم تھا نہیں، ڈیجیٹل سسٹم تھا نہیں کہ کوئی تصویر جو ہے آویزہ کر لی جاتی، تو مٹی کی چیزیں بنائی جاتی تھی۔ مٹی کے پتلے بناؤ اور اپنے گھروں میں رکھ لو، جب بھی اللہ سے کوئی حاجت ہو تو ان کے طفیل جو ہے ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگو۔ انہوں نے مٹی کے پتلے بنانا شروع کر دیے، اور انہوں نے کہا اس میں کیا قباحت ہے، اور اللہ سے مانگنے لگ گئے لیکن ان کے وسیلے سے۔ پھر شیطان نے اگلا تیر پھینکا۔ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ اتنی نیک ہستیاں تھیں، اللہ نے انہیں بعض اختیارات بھی دیے ہوئے تھے، اللہ سے مانگ لیا کرو، کبھی کبھار ان سے بھی مانگ لیا کرو، کبھی کبھار ان سے بھی مانگ لیا کرو۔ تو یہ بھی اللہ کے مقربین ہیں، ظاہر ہے اللہ نے انہیں بھی کچھ نہ کچھ اختیارات دیے ہیں۔ تو اب تیسرا تیر اس کا یہ تھا کہ وہ لوگ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کے بجائے اب ان مورتیوں سے مانگنے لگ گئے کہ ہماری حاجتیں، مشکلیں یہ مورتیاں بھی حل کرنے والی ہیں، اور ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے نا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مورتیوں کی، بتوں کی، مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ایسا بھی کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر اللہ رب العزت نے جو ہے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام جو ہے نوح علیہ السلام، انہوں نے دن رات ایک کر کے جو ہے ان کو دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن وہ لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہر قسم کی نافرمانی کی، اذیتیں دیں اللہ کے نبی کو، نوح علیہ السلام کو۔ اور یہ قبریں بنانا یا ان پر جو مزاریں بنانا، قبریں تو ظاہر بنائی جاتی ہیں، لیکن ان کی ایک شریعت نے ایک شکل جو ہے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ اسے زیادہ اونچا نہ بنایا جائے۔ اب قبر اونچی تو درکنار، اس پہ پوری کی پوری اگر ہم بلڈنگ بنا دیں تو یہ کون سی شریعت ہے؟ تو لہٰذا قبریں بھی جب ہم بنائیں تو وہ کچی قبر، اور اس کو ایک بالش سے بھی اونچا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود نصارہ پر بھی لعنت فرمائی، فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ رب العزت
یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، یعنی وہاں جا کے عبادتیں کرتے ہیں اور مانگتے بھی ہیں۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے قریب کوئی تبرک سے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ شرطی جو ہوتے ہیں پولیس وغیرہ، وہ ایسی خرافات یا ایسی چیزیں نہیں کرنے دیتے، تو وہاں پہ صرف درود و سلام پڑھا جائے گا، اور یہی شریعت ہمیں کہتی ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کا بھی جو مشن تھا اس کی بنیاد یہی کلمہ تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم، اے میری قوم، کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کتنا ہے؟ 13 سال۔ 13 سال جو مکی دور ہے، اس میں سے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دور ہے، اس میں 3 چیزیں تقریباً پورے دور میں شامل ہیں۔ ویسے تو پوری زندگی کا مقصد یہی کلمہ تھا، لیکن 3 چیزوں کے علاوہ چوتھی چیز وہ آخر میں ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے آئی تھی، نماز۔ پہلے دور کی 3 چیزیں کیا تھیں؟ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگوں کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ، اس کے نفی اور اس کا اثبات۔ اور تیسری چیز کیا تھی؟ عقیدہ آخرت، یعنی آخرت پہ ایمان لاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت، کلمہ، رسالت اور آخرت۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے لگے تو اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اور معراج میں نماز کا حکم بھی نازل ہوا۔ تو انبیاء کا مین مشن، ان کی بنیاد یہی کلمہ تھی۔ آج ہمارا بھی یہی کلمہ، یہ ہماری زندگی کا بنیاد ہونا چاہیے، اور پھر آگے جو ہے دوسرے چیزیں ہماری قبول ہوں گی۔ اگر ہماری بنیاد ہی صحیح نہیں تو ہماری اوپر کی بلڈنگ جو ہے اس کی کوئی اوقات نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے جب دعوت کا کام شروع کیا، تقریباً 950 سال سورہ نوح میں جس طرح بیان ہے، اور بھی چیزیں بیان ہیں، تو 950 سال جو آپ نے دعوت کی، تو لوگوں سے ایک جملہ جو قرآن مجید نے ہمیں بتلایا، لوگ کیا کہتے تھے؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم تو آپ کو نہیں دیکھتے مگر اپنے جیسا ایک بندہ۔ یعنی ہم آپ کو نبی کیسے مان لیں؟ آپ تو ہمارے جیسے ہی ایک بندے ہیں۔ یعنی ان کے گمان میں یہ تھا کہ شاید نبی جو ہے پروٹوکول کے ساتھ اس کے ارد گرد جو ہے وہ ملائکہ ہونے چاہیے، فرشتے ہونے چاہیے، اور نوری مخلوق ہونی چاہیے، لیکن آپ تو ہمارے جیسے ہی بشر ہیں۔ اب یہاں پہ بعض جو ہے مطلب کم علمی کی وجہ سے، عوام الناس خاص طور پہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے آپ کو مگر اپنے جیسا بندہ۔ تو نبی کو اپنے جیسا بندہ کہنا، یہ تو کفار کہتے تھے۔ قرآن نے کیا کہا؟ نوح علیہ السلام کے لوگ، آپ کی قوم کہتی تھی کہ ہم آپ کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں۔ تو آج بھی اگر کوئی نبیوں کو نور نہ مانے بلکہ بشر مانے کہ آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، تو گویا کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے کافروں کا وتیرہ، ان کا طریقہ اپنایا۔ تو یاد رہے یہاں پہ ما نراک الا بشرن، یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ انبیاء بشر ہی ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں، تم جیسا ہی ایک بشر ہوں۔ کس چیز میں؟ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، معاملات میں، دنیا کے معاملات میں تم جیسا بشر ہوں۔ ہاں اللہ کے ہاں گریڈ میں، درجے میں، مرتبے میں جو ہے میری شان اونچی ہے، افضل البشر ہے، لیکن باقی چیز میں، ہم تخلیق میں وہی مٹی، وہی چیز، وہی خمیرہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، نوری مخلوق کی اولاد تو ثابت بھی نہیں۔ تو لہٰذا ما نراک الا بشرن، یہ بالکل صحیح ہے کہ انبیاء جو ہے بشر ہوتے ہیں، لیکن مثلنا میں ایک چیز کی وضاحت ہے، ہم جیسے دنیاوی معاملات میں ہیں، لیکن روحانیت میں اللہ کے ہاں ان کا گریڈ بڑا ہے۔
ان کا درجہ اونچا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مقامات پر بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امت کی تعلیم کے لیے رب العزت کی طرف سے نماز میں آپ سے بھول بھی ہو جاتی تھی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 کی جگہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھا لی، پھر 4 کی جگہ 5 رکعتیں بھی آپ نے پڑھا لی، یہ بھی ہوا۔ اور پھر کیا فرماتے؟ آپ فرماتے کہ جب میں بھول جایا کروں فذکرونی، مجھے یاد دلایا کرو، فإنما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی بھولتا ہوں جس طرح تم لوگ بھولتے ہو۔ تو کیا معلوم ہوا؟ انبیاء بشر ہوتے ہیں لیکن افضل البشر ہوتے ہیں، افضل الخلائق ہوتے ہیں۔ تو خیر، نوح علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کی بات رد کر دی، نہیں مانی، تو اللہ رب العزت نے طوفان نوح بھیجا، اور نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ سوار ہونے والے، آپ پر ایمان لانے والوں کے علاوہ پوری دنیا کے مخلوق کو جو ہے تباہ فرما دیا طوفان نوح کی وجہ سے۔ اسی طرح دوسرے انبیاء، پھر کچھ عرصہ جو ہے شیطان نے بریک لگائی۔ بریک کیا؟ اس نے اپنا کام تو جاری رکھا، لیکن ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے میں اپنے مشن میں کامیابی کے لیے اسے بھی جو ہے ٹائم لگتا ہے، تو اسے بھی ٹائم لگ گیا۔ کچھ عرصے تک وہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کے جو بچی ہوئی اولاد تھی اس میں شرک کے بیج بونے میں بالآخر کچھ عرصے بعد دوبارہ کامیاب ہو گیا، دوبارہ لوگوں نے شرک شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے پھر انبیاء کا سلسلہ مسلسل جاری فرما دیا۔ پھر ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی ان 5 بزرگوں، یہ جو بزرگ ہم نے بیان کیے، نوح علیہ السلام کی قوم جن کی پرستش کرنا شروع کر گئی تھی اور ان کو پوچھتی تھی۔ ان کے علاوہ ابن کثیر جو ہے اس میں روایات اور تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اور بھی مزید کچھ بزرگوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا، اور 3 مزید لوگ تھے جنہیں یہ لوگ 5 کے ساتھ 3 8 لوگوں کی پرستش ان لوگوں نے شروع کر دی تھی۔ تو ہود علیہ السلام نے وہی اللہ رب العزت کا پیغام انہیں بھیجا، کیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ لیکن قوم نے ویسا ہی تقریباً ملتا جلتا جواب دیا جو دوسرے پیغمبروں کو دیتے تھے۔ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، کیا آپ آئے ہیں ہمیں یہ سکھانے کے لیے کہ ہم اللہ کی اکیلے کی عبادت کریں اور اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو ہمارے آباء و اجداد پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ یعنی ہم اپنے آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیں۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں جب کوئی دین کی بات آتی ہے، قرآن و حدیث کی بات بیان ہوتی ہے، تو کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد تو جو ہے شروع سے ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں، وہ تو نماز ایسے پڑھتے تھے، وہ تو روزے ایسے رکھتے تھے، رسم و رواج ان کے ایسے چلے آ رہے ہیں، ہم جو ہے تمہارے کہنے پر جو ہے ان کی باتوں کو رد کر دیں؟ ہمارے کہنے پر نہیں بلکہ قرآن و حدیث کے کہنے پر۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس قرآن و حدیث کی وہ تعلیمات نہیں پہنچی ہوں، تو لہٰذا قرآن و حدیث کی جب بھی تعلیمات مجھے اور آپ کو پہنچیں گی تو ہمارا یہ نعرہ نہیں ہوگا کہ ان وجدنا آباءنا علی ذلک، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس چیز پہ پایا۔ اسی طرح پھر دوسری جو ہے قوموں کا بھی یہی حال ہے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو ان پر ایک تیز آندھی اور تیز جو ہے طوفان نے، اور بعض روایات میں تقریباً 7 راتیں 8 دن ایسے طوفان چلا جو ہے قوم ہود علیہ السلام، عاد کی جو یہ قوم تھی، اور بالآخر انہیں ملیہ میٹ کر دیا گیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ صالح علیہ السلام نے یہی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لیکن ان کو بھی کیا کہا گیا؟ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا اس چیز سے تم ہمیں روکتے ہو کہ جس کی عبادت کون کرتے تھے؟ ہمارے آباء و اجداد، اس چیز سے تم ہمیں روکتے ہو؟ ہم اپنے آباء و اجداد کا طریقہ کیسے چھوڑ دیں؟ انہیں بھی جو ہے ایک چنگاڑ اور زلزلے کے ذریعے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ جب انہوں نے اللہ کی نشانی، کس کو؟ صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العزت نے کیسے مٹایا کہ جب انہوں نے صالح علیہ السلام
کی دعا سے ایک اونٹنی جو آیت اور نشانی کے طور پر ایک پہاڑی سے نکلی تھی اسے قتل کر دیا۔ رب کی طرف سے وہ نشانی تھی، تو پھر رب نے فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، ان کا بھی صفایا کر دیا اور بالکل زمین کے لیول کر دیا، برابر کر دیا، تباہ کر دیا۔ شعیب علیہ السلام پھر آئے، شعیب علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لیکن انہیں بھی قوم نے کیا کہا، الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا آپ کی نماز اس چیز سے ہمیں روکتی ہے کہ جس کا کرنے کا ہمارے آباء و اجداد نے کہا اور وہ کرتے تھے؟ ہمارے آباء و اجداد دوسرے اللہ کے علاوہ بھی ان کے معبود تھے، ان کو بھی پوچھتے تھے، انہیں حاجت روا، مشکل کشا اور داتا اور سب کچھ سمجھتے تھے۔ تو آپ کی نماز ہمیں اس چیز سے روکتی ہے کہ ہم ان کی پیروی چھوڑ دیں، طریقہ چھوڑ دیں، اور انہیں بھی جو ہے اللہ رب العزت نے گرمی کی شدت اور پرزور چنگاڑی صیحہ، جسے صیحہ کہتے ہیں، اس کے ذریعے شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی تباہ فرما دیا۔ تو سب خلاصہ کلام کیا ہوا، سب انبیاء کی دعوت یہ تھی یا اس سے ملتی جلتی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم کس کی عبادت کرو، ایک معبود حقیقی کی، اس کے علاوہ تمہارا حقیقی معبود نہیں۔ اور دوسرا جو آج کی نشست کا نقطہ تھا وہ کیا تھا کہ تخلیق کائنات کا مقصد کیا ہے، یہی کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس کلمے کو صحیح معنوں میں ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔